کہ جاؤ انصار کو بلا لاؤ، اور پھر کسی کو کہا کہ جاؤ عرب کے سردار علی کو بلا لاؤ۔ یہ جملے ماں عائشہ صدیقہ نے سنا۔ ہم سب کی امی جان، تقوی و طہارت کی پیکر، سراپا تقوی و طہارت، جس کی شان میں سورہ نور نازل ہوتی ہے، اس اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے سنا۔ وہ چلے گئے جانے والے بلانے کے لیے۔ آقا سے کیا آقا آپ علی کو عرب کا سردار کہتے ہیں، کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ آقا نے فرمایا عائشہ میں کل کائنات کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے۔ میں کل کائنات کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے۔ علی المرتضی تشریف لائے، آ کر کے حضور کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ انصار جمع ہو گئے، وہ انصار جس سے حضور کو اتنا پیار تھا۔ آقا فرماتے مکے والے مال لے جائیں، انصار مصطفیٰ جان رحمت کو لے جائیں۔ توجہ کریں، اتنا پیار تھا۔ انصار کو حضور نے بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد کہا اے انصار، کیا میں تم کو کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں؟ اگر تم اس پر عمل کرو تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم رستہ بھٹک نہیں سکتے۔ یاد رکھیں یہ وہ دور آ گیا ہے، ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو، ایمان پہ حملہ کرنے والے، ایمان کو ختم کرنے والے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر الگ الگ فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور لوگوں کا ایمان لوگ چھینتے ہیں۔ کوئی قرآن کے نام پہ، کوئی حدیث کے نام پہ، کوئی اہل بیت کی محبت کے نام پہ، کوئی صحابہ کی محبت کے نام پہ، کوئی جہاد کے نام پہ، کوئی دعوت و تبلیغ کے نام پہ، کوئی ایجوکیشن کے نام پہ ایمان چھینا جا رہا ہے۔ لیکن سنو سنو، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا تھا جنہوں نے رسول پاک کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا تھا، ان کو کہا تھا اے بنو انصار، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو کوئی ایسی بات نہ بتاؤں؟ اگر تم اس پہ عمل کر لو تو تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے اور تم رستہ نہ بھٹکو، تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ اللہ اکبر! آج میں آپ کو حضور کی وہی بات بتا رہا ہوں، اگر اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے، اگر اپنا ایمان بچانا ہے، اگر اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے، یہ وظیفہ حضور نے دیا ہے، یہ طریقہ حضور نے دیا ہے، یہ سنت رسول اللہ کی ہے جو اللہ اکبر۔ آقا کہتے ہیں انصار میں تمہیں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایسا طریقہ بتاؤں گا، اس پہ عمل کر کے کبھی نہیں بھٹکو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ انصار نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور بتا دے وہ کون سی چیز ہے جس پہ عمل کر کے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو علی سے ہمیشہ محبت کرتے رہنا، علی سے پیار کرتے رہنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں جس کی محبت جان ایمان ہے۔ آقا نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان نہیں، محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں، حضور کی محبت کے بغیر ایمان آتا نہیں، اور علی کی محبت کے بغیر ایمان بچتا نہیں۔ ایمان چاہیے تو نبی کی محبت، اور ایمان کو بچانا ہے تو علی کی محبت، اولاد علی کی محبت، سیدہ فاطمہ کی اہل بیت کی محبت۔ تو آقا نے کہا علی سے محبت کرنا، اور پھر فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں عزت دے۔ توجہ فرمائیں، مسلمان کہلانے والے ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی شام میں، کوئی یمن میں، کوئی مصر میں، کوئی لیبیا میں، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ مسلمانوں کی حیثیت بکری سے بھی کم ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا اگر عزت چاہتے ہو تو تم جیسی تعظیم اور عزت میری کرتے ہو ایسی تعظیم تم علی کی کرنا۔ میرے بعد تم علی کون سکھا رہا ہے؟ حضور سکھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام سکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا مولا مشکل کشا کی محبت ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ وہ مولا مشکل کشا، آپ نے بدر، احد، خندق، خیبر، ہر جگہ پہلے جنگ کی، آپ پہلے آگے بڑھے، اتنی مشکلوں میں آپ نے زندگی گزاری، اور آپ جس جنگ میں تشریف لے گئے، آپ کبھی جو جنگ میں گئے وہ جنگ میں آپ نے کبھی شکست نہیں کھائی، ہر جنگ میں آپ کامیاب ہوئے۔ اتنی مشکلات میں زندگی گزارنے والا علی، اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا نے حضور کے وصال کے بعد بھی پھر بہت مشکلات میں زندگی گزاری۔ مولا مشکل کشا نے دنیا کی فراوانی کے باوجود بھی
آپ نے کبھی اپنے آپ میں ڈھیل نہیں دی. آپ کے پاس اللہ نے اتنی دولت دے دی تھی کہ آپ مولا خود فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا حضور کے دور میں کہ جب میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا، لیکن اب وہ دور آ گیا ہے کہ میں 40 ہزار دینار یعنی سونے کے سکے صرف صدقہ کرتا ہوں. 40 ہزار دینار کی بات کر رہا ہوں. جس کے پاس 40 ہزار دینار ہوتے وہ اس زمانے کا کروڑ پتی ہوتا، لکھ پتی ہوتا. لیکن یہ میرے مولا کی شان ہے. لوگ جتنا جمع کر کے مالدار ہوتے تھے، علی اتنا تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور اس کے باوجود بھی علی کی غذا سوکھی روٹی رہی، علی کا بستر زمین رہی، زمین. آپ نے چادر بھی بعض مرتبہ بچھانا مناسب نہ سمجھا. 3 درہم سے زیادہ کا کرتا کبھی آپ نے بدن پہ نہیں رکھا. اور ایک مرتبہ تو وہ ایسا مقام آ گیا کہ مولا علی خلافت کی کرسی پر ہے، آپ خلیفہ وقت ہے، اور بیت المال سونے چاندی سے، مال و دولت سے بھرا ہوا ہے. ایک شخص علی مرتضیٰ کو بازار میں دیکھتا ہے، سونے چاندی سے مال بیت المال بھرا ہے. کوفہ والوں کو میرے مولا بھر بھر کے عطا کر رہے ہیں، اور ادھر خود کا حال یہ ہے کہ کوفہ کے بازار میں علی ایک تلوار لے کر کھڑے ہیں. اور کہا کون اس کو خریدے گا؟ کسی نے کہا علی آپ کو کمی کیا ہے، اتنی قیمتی تلوار آپ بیچ رہے ہیں. فرماتے میرے پاس تہبند خریدنے کو پیسے نہیں ہیں. اگر اتنی مجبوری نہ آتی کہ میں تہبند خرید، میرے پاس تہبند ہوتا تو میں اپنی تلوار نہ بیچتا. حیرت ہے، بیت المال اتنا بھرا پڑا ہے اور خود کے تہبند کے لیے پیسے بیت المال سے نہیں لیتے بلکہ اپنی تلوار بیچتے ہیں. لیکن لینے والے نے یہ کیا، تلوار خریدی اور پھر میرے مولا کو ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا. مولا کی غیرت نے گوارا نہ کیا. آج جن کے پاس حکومتوں کے پیسے ہوتے ہیں، بیت المال کے پیسے ہوتے ہیں، وہ لوگ بے دریغ اپنے آپ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے، خود کی تلوار بیچ کر کے تہبند خریدی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا مشکل کشا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. رسول پاک نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بڑا ہی زبردست بیان سماعت کیا. حضرت علی کی شان اور حضرت علی کا مقام سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا. اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.